السلام علیکم، نیا دور کے ساتھ میں ہوں سبیر حسن۔ ناظرین، اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز نے خط لکھا ہے سپریم جوڈیشل کونسل کو اور سپریم کورٹ کے تمام ججز کو، جس میں بڑے الزامات لگائے ہیں انٹیلیجنس ایجنسی پہ، جوڈیشری میں میڈلنگ کرنے کے حوالے سے، اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیسز کو مینیپولیٹ کرنے کے حوالے سے انٹیلیجنس ایجنسیز انوالو ہیں، الزامات لگائے ہیں۔ تاہم کسی کا نام اسپیسیفک نہیں لیا کسی بھی جج نے۔ 6 ججز ہیں۔ اب اس معاملے پہ کل سپریم کورٹ میں چیف جسٹس قاضی فائصہ کی سربراہی میں، صدارت میں فل کورٹ ایک میٹنگ بھی ہوئی ہے، لیکن اس کا اعلامیہ ابھی تک نہیں آیا۔ اور آج ہی وزیر اعظم شہباز شریف کی ابھی ملاقات چل رہی ہے چیف جسٹس قاضی فائصہ سے۔ میرے ساتھ موجود ہے سینئر صحافی حسنات ملک، ان سے چل کے بات کرتے ہیں۔ بہت شکریہ حسنات ملک ہمیں جوائن کرنے کا۔ آپ کیسے دیکھتے ہیں کل کی فل کورٹ میٹنگ اور اس کا اعلامیہ نہ آنا اور آج وزیر اعظم سے ملاقات؟ دیکھیں سبھی، میرا خیال ہے کہ کل جو فل کورٹ میٹنگ ہوئی وہ کوئی نتیجہ خیز نہیں ہوئی۔ اگر نتیجہ خیز ہوتی تو کوئی نہ کوئی اعلامیہ جاری ہو جاتا۔ اعلامیہ جاری نہ ہونا، اس کا بات کا یاد ہے کہ ججز سارے ایک پیج پہ نہیں تھے۔ اب یہ نہیں پتا کہ میجارٹی ڈیلیبریشن تھی کہ آج یہ بھی جو ہے وہ خبریں تھیں کہ سو موٹو لینا چاہیے نہیں لینا چاہیے۔ پھر جو ہے وہ اس پہ معاملہ ختم ہو گیا، کوئی لائے عمل اس طرح کا نہیں آیا، اور بظاہر یہ تھا کہ اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ کوئی اعلامیہ جاری ہوگا۔ لیکن اس کے بعد ہم حکومتی ذرائع سے ہمیں پتہ چلا کہ جی آج وزیر اعظم شہباز شریف ملاقات کریں گے چیف جسٹس قاضی فائصہ سے، 7 سینئر پونی جج بھی ہوں گے اور ادھر سے لا منسٹر اور اٹارنی جنرل ہوں گے۔ اب یہ ملاقات میں اب دیکھنا ہے کہ کیا سپریم کورٹ کے جو دوسرے ججز ہیں سارے، ان سے انڈورسمنٹ لی گئی ہے، اس کے بعد یہ ملاقات ہو رہی ہے یا کیا ہو رہی ہے۔ اب اطلاعات کچھ یہ بھی ہیں کہ اس ملاقات کے بعد پھر فل کورٹ میٹنگ ہوگی، ججز کو پھر اعتماد میں لینے کی چانسز بات بھی ہو رہی ہے۔ میں بھی اب اس پہ دیکھیں ججز کیا ریئیکشن دیکھتے ہیں سپریم کورٹ کے، کیا ملنا چاہیے۔ میرا خیال ہے کہ موجودہ جو اس وقت صورتحال ہے اس میں اوائڈ کرتے ملاقات سے تو بہتر تھا۔ آلریڈی چیف جسٹس قاضی فائصہ پہ یہ بات ہوتی ہے پی ٹی آئی کی کہ جو موجودہ رجیم اور چیف جسٹس قاضی فائصہ ہر معاملے میں ایک پیج پہ ہیں، خاص کر پی ٹی آئی کے معاملے میں، تو اس معاملے میں اس کے آپٹک اچھے نہیں جاتے، اوائڈ کرنا چاہیے تھا۔ آپ نہیں سمجھتے کہ وزیر اعظم سے ملاقات کے بعد دوبارہ فل کورٹ ہوگی میٹنگ اور پھر اس کے بعد اعلامیہ آئے گا تو معاملہ جو ہے تو پولیٹیسائز ہو جائے گا، اس کو تحریک انصاف کیش کرنے کی کوشش کرے گی اس معاملے کو؟ دیکھیں میرا خیال ہے کہ یہ اب پروب تو ہوگا انکوائری کمیشن کے تحت۔ یہ بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ انکوائری کمیشن کی پرپوزل ہوگی کہ جی آپ کمیشن بنائیں، حکومت پورا سپورٹ کرے گی، اور اس میں بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ اب دیکھنا ہے کہ اس ملاقات میں چیف جسٹس قاضی فائصہ کیا ان کے سامنے رکھتے ہیں، کیا وہ کسی کوئی ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کا کہتے ہیں یا پہلے پروب کا کہتے ہیں۔ اب پہلے اگر پروب ہوتا ہے تو کیا جو کمیشن ہے وہ، یہ نون لیگ کی یہ بھی خواہش ہے کہ جو شوکت صدیقی صاحب کے الزام ہے اس پہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اس میں کیا حقیقت ہے۔ وہ جو باتیں ہیں جو کہ جنرل فیض نے آ کے کہا تھا کہ ہماری 2 سال کی محنت والی بات، تو اب دیکھنا ہے کہ اس میں کیا کی چیزیں ہوتی ہیں۔ میرا خیال ہے کہ ملاقات اہم ہے، انکوائری کمیشن کچھ نہ کچھ تو پروب ہوگا۔ بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ایشو ہائی لائٹ ہو گیا ہے، جو ریلیونٹ ادارے ہیں وہ تھوڑے ڈیفینسو ہو جائیں گے، اب ہوں گے یا نہیں یہ نہیں پتہ، اور کچھ یہ بھی تھا کہ بھئی اب یہ ججز سیکیور ہو جائیں گے، کچھ اگر ہونا بھی ہو کوئی ایسی چیز۔ تو اب دیکھیں میرا خیال ہے کہ آج کی ملاقات جو ہے ابھی اس میں سارا کچھ اس کے اعلامیے میں پتہ چلے گا کہ کیا ہوگا اس میں۔ چیزیں تو ریکارڈ پر آ گئی ہیں لیکن پھر بھی ہیز سے ہیں، کسی کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کیا، صرف ایبڈکشن وغیرہ کی جو وہ بردر ان لا کے ایک جج کے اور اس طرح کے کیمرہ وغیرہ نکالنے کی جو نکلا ہے اس کی بات ہوئی ہے، کسی آفیسر کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کیا گیا ان الزامات میں، جبکہ شوکت صدیقی نے تو باقاعدہ پوائنٹ آؤٹ کیا تھا کہ بریگیڈیئر رامے اس وقت، اور دیکھیں جو شوکت صدیقی صاحب نے جو تقریر ان کی اٹھائیں تو انہوں نے نام نہیں لیا تھا۔ ان کو جب انکوائری کے لیے بلایا، جب سپریم جوڈیشل کونسل میں جواب مانگا گیا تھا کہ کون ملا آپ کو، اس وقت انہوں نے نام ریویل کیا۔ اب بھی یہ ججز جو ہیں انکوائری ہونی چاہیے، ان سے پوچھا جانا چاہیے، پہلے کہہ دینا کہ جی ان سے پوچھیں تو صحیح نا۔ اتنی بڑی آپ سپریم، اگر آپ ہائی کورٹ کے ججز پہ ہی کہتے ہیں کہ یہ جھوٹے ہیں تو پھر عدالتیں بند کر دیں۔ میرا خیال ہے کہ تھوڑا بہت دیکھنا ہوگا اس معاملے کو، کچھ نہ کچھ تو ہے، یہ خود ہی یوں سے بے سبب نہیں ہے غالب، اب کچھ نہ کچھ ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ بھی ہوتا ہے کہ کئی دفعہ آپ کو اوپر سے اس طرح کی انسٹرکشن نہیں ہوتی، لیکن آپریٹر اس طرح کی چیزیں کر جاتے ہیں
تو یہ بات بھی ہو سکتی ہے ماضی میں جب شوکت صدیقی نے اس طرح الزام لگائے تو ریلیونٹ اداروں کی طرف سے اور حکومت کی طرف سے اسی وقت ریئیکشن آ گیا تھا کہ جی انکوائری ہو جائے. اب کیا وجہ ہے کہ حکومت اتنی خاموش رہی اور یہ چیف جسٹس قاضی فائصہ جو ہے فل کورٹ میٹنگ سے پہلے بھی اٹارنی جنرل لا منسٹر سے مل رہے ہیں, پھر آج وزیر اعظم سے مل رہے ہیں. تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ چیزیں اس طرح نہیں ہیں. باقی جو ہے وہ ججز جو ہیں وہ انہوں نے الزام لگائے ہیں, اگر وہ ثابت نہیں کر پاتے تو بالکل ان کو گھر بھیجنا چاہیے. لیکن یہ بات کہنا کہ پہلے ہی کوئی دیکھیں ہمارے ملک میں اس وقت نیریٹو چلتا ہے, چاہے حق میں چلتا ہے چاہے خلاف چلتا ہے, ساری چیز جو ہے وہ نیریٹو. جو مخالف ہوتا ہے وہ ہزار قسم کی جی سپریم جوڈیشل کونسل کو کیوں لکھا, فلاں کو کیوں لکھا, اب کیوں لکھا. جس نے ان کو سپورٹ میں کہنا ہے انہوں نے کہنا ہے جی یہ بڑا امپورٹنٹ معاملہ ہے, پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہو گیا کہ 6 ججز نے اس طرح لیٹر لکھے ہیں. تو ہر طرف سے آرگومنٹ آپ کو ملیں گے. تو اس کا حل تو میرا خیال ہے یہ ہے کہ جو چیف جسٹس قاضی فائصہ ہیں اب ان کے پاس بال ان کے کورٹ میں ہے, تو ان کو چاہیے کہ وہ اس کا حل نکالیں, اپنے انسٹیٹیوشن کو مضبوط کریں, چاہے جس طریقے سے بھی کریں. چاہے وزیر اعظم سے یہاں آج انسٹیٹیوشنل ایک رسپانس ان کو دے کے ان سے کوئی یقین دہانی کروا لیں یا کوئی اور کریں, لیکن کم از کم ادارہ ایز اے انسٹیٹیوشن سپریم جو عدلیہ ہے وہ مضبوط ہو. یہ نہ ہو کہ عدلیہ اس طریقے سے اگر آپ الاؤ ہو گیا تو پھر تو کچھ نہیں رہے گا. ماضی میں ہم دیکھتے ہیں کہ عدلیہ جو ہے وہ بی ٹیم رہی, لیکن آفٹر لائرز موومنٹ عدلیہ اسٹیبلشمنٹ نے جانا کہ عدلیہ کے ساتھ بات چیت کر کے ہی معاملات چلائے جا سکتے. لیکن اب جو چیزیں سامنے آئی ہیں تو اس سے بظاہر یہ لگا ہے کہ عدلیہ کو دبانے کی کوشش. اس میں وجہ یہ بھی ہے میرا خیال ہے کہ یہ جو وجہ بنی یہ عدلیہ, یہ عمر عطا بندیال صاحب کا جو دور تھا, عدلیہ کمزور کیوں ہوئی؟ عدلیہ کی کمزور جو ہوئی ہے وہ جسٹس قاضی فائصہ کے ریفرنس کے بعد ہوئی. گروپ بندیاں ہو گئیں, جوڈیشل پالیٹکس ہو گئے, ججز کی انا اتنی زیادہ ہو گئی کہ انہوں نے انسٹیٹیوشن سے زیادہ ایک دوسرے کے پرسنل ہو گئے, اور اس کے بعد موقع ملا تھرڈ پارٹیز کو کہ وہ اس میں پینٹریٹ کریں. اور میرا خیال ہے جو مقصد تھا قاضی فائصہ کے خلاف ریفرنس وہ کامیاب ہو گیا, کیونکہ اس کے بعد عدلیہ میں تقسیم اس طرح ہو گئی کہ عمر عطا بندیال صاحب کچھ کرنا چاہ رہے تھے تو دوسرے ججز خاموش, اب ادھر تو ادھر. تو یہ پھر پہلے جیسے قاضی فائصہ کے جب ریفرنس تھا تو وہ ججز کرنا چاہ رہے تھے, تو جنرل باجوہ کہتے ہیں کہ ہمیں اندر سے کوئی ججز کہتے تھے کہ فوری اس کے خلاف ریفرنس لاؤ, ہم فارغ کرتے ہیں. تو یہ ججز کا اپنا قصور ہے. میں نہیں سمجھتا کہ اسٹیبلشمنٹ ماضی میں ڈسٹنس رکھتی رہی. اب کیوں اس نے کیا کہ وجہ یہ ہے کہ اب انہیں خود انوائٹ کیا ہے اپنا محاسبہ. اور میں سمجھتا ہوں یہ جو 2016-17 سے سارے ججز جو بھی بڑے اہم عہدوں پہ رہے ہیں یہ سارے ذمہ دار ہیں اس معاملے کے. تو جو دیگر ججز ہیں چیف جسٹس قاضی فائصہ پہ پریشر تو ہے, دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے, ایک لیٹر ہے, بڑے الزامات ہیں اور اس پہ ان کو پریشر ہے, لیکن باقی ججز کیا سوچ رہے ہیں اس وقت سپریم کورٹ کے؟ دیکھیں مختلف سوچ ہے, یہی مسئلہ ہے میرا خیال ہے کہ جس کی وجہ سے کل اعلامیہ جاری نہیں ہوا. بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ کچھ کہتے ہیں کہ جی یہاں معاملہ حکومت اگر یہ کہتی ہے کہ جی ایسا کچھ نہیں ہوگا, یقین دہانی ہو جائے تو معاملہ رفع دفع یہیں ختم کر دینا چاہیے. حکومت میں بھی دو آ رہے ہیں, کچھ سپریم کورٹ کے ججز کہتے ہیں نہیں اس پہ ہمیں انسٹیٹیوشنل رسپانس دینا ہوگا, ہمیں سو موٹو لے کے ایک باقاعدہ واضح طور پہ پیغام دینا ہوگا. یہ بھی ہے. حکومت میں دو جیسے سوچے ہیں کہ جی ایک دفعہ عدلیہ کے ساتھ معاملات بنائے جائیں, دوسرا ہے کہ نہیں اب ان 6 ججز میں جن کے خلاف جو کچھ کارروائیاں چل رہی تھیں یا جو ان کو لاجیکل اینڈ تک پہنچایا جائے. تو یہ باتیں دونوں طرف ہیں. لیکن ایک بات میں نے دیکھا ہے کہ جب بھی حکومتیں ججوں کے ساتھ الجھی ہیں تو ججیں ہی حکومتیں کمزور ہوئی ہیں, چاہے وہ افتخار چودھری کا دور ہو, چاہے وہ پی ٹی آئی کا دور ہو. جب بھی حکومت نے کسی جج کے خلاف محاذ شروع کیا ہے وہ میں نے دیکھا الٹیمیٹ وہ نزلہ جو ہے وہ حکومتوں پہ گرتا ہے. تو یہ معاملہ سو موٹو کا ہے بھی یا نہیں؟ یہ تو کانٹیمپٹ کا معاملہ ہے, پریشر اگر پریشرائز انفلوئنس کیا جا رہا ہے تو کانٹیمپٹ آف کورٹ نوٹس ایشو. اس میں انکوائری ہے نا, انکوائری ہونی چاہیے. کیا انکوائری ایسی معاملہ ہے یا نہیں؟ انکوائری تو میرا خیال ہے آج ہوگی. یہ اگر یقین دہانی بھی کچھ ہو جائے تو ایک فیس سیونگ کے لیے یا جو بھی ایک پروب تو آرڈر ہوگا اور اس معاملے میں دیکھا جائے گا. لیکن دیکھیں کیا ہوتا ہے, کس طرف معاملات جاتے ہیں. ایک حکومتی کچھ لوگوں کا یہ ہے کہ یہ معاملات حل ہو چکے تھے, یہ 1 سال پرانے ہیں, اب ججز نے کیوں اٹھائے ہیں؟ ٹائمنگ پہ سوال اٹھ رہا ہے کہ اب ٹائمنگ. اب وہ ججز کہتے ہیں جی شوکت صدیقی صاحب جو انہوں نے اپنے لیٹر میں لکھا کہ شوکت صدیقی صاحب کے کیس میں ہم سوچ رہے تھے کہ کوئی ججمنٹ دیں گے قاضی فائصہ کہ جی یہ جوڈیشل پروسیڈنگ مینیپولیٹ ہوتی ہیں, اس پہ کوئی آبزرویشن آئے گی, تو انہوں نے نہیں کی. تو اس کے بعد ہم نے لیٹر لکھا. تو دونوں طرف یہ چیزیں ہیں جو ہے وہ. تو اس وقت پولرائز سوسائٹی ہے, ہر قسم کا آپ کو مٹیریل, ہر قسم کا آرگومنٹ مل رہا ہے. اس میں
جو سچ کی تلاش ہے، ہر کوئی اپنی اپنی سچ کی بات کر رہا ہے، تو بڑا مشکل ہے کہ آپ ان چیزوں میں جو ہے وہ کوئی ایسا تجزیہ اگر کریں بھی تو وہ پولرائزیشن کی زد میں آ جاتا ہے. ہر کوئی جو ہے وہ اس کو جو کسی کے حق میں بات ہوگی وہ اس کو اٹھا لے گا، جو اس کے مخالف ہوگی وہ آپ کو کرٹیسائز کرے گا. بہت شکریہ اسعد ملک صاحب. تو ناظرین، ابھی بھی ملاقات جو ہے چل رہی ہے چیف جسٹس قاضی فائصہ اور وزیر اعظم شہباز شریف کے درمیان، اور ملاقات کے بعد فل کورٹ میٹنگ ہوگی اور اس کے بعد ایک اعلامیہ جاری ہوگا، اور اس کے بعد جو ہے تو سپریم کورٹ کا باقاعدہ رد عمل ہمیں دیکھنے کو ملے گا 6 ججز کی جانب سے جو خط لکھا گیا ہے اس پر. فی الوقت کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.